اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کے فضائل بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، دیکھیے اللہ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن مجید کو اس دنیا میں نازل کرنے والے تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی چیز کا استعمال کیا ساری چیز اعلیٰ اور بہترین تھی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ رکھا، اور لوح محفوظ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ رکھا ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی آسمان کے بیت العزت نامی مقام پر نازل کیا، اور بیت العزت نامی مقام پہ نازل کرنے کے بعد اب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نزول قرآن کر رہا ہے، اور دنیا میں نزول قرآن کے لیے جس چیز کا استعمال کر رہا ہے وہ چیز بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بہترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ بڑا ہی مبارک اور بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ البقرہ کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، شہر رمضان الذی انزل من القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو مہینے کا انتخاب کیا، لیکن مہینے میں بھی جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا وہ رات بھی بہت بہتر اور سب سے اعلیٰ رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ قدر کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جس مقام پر نازل کیا وہ دنیا کا سب سے معزز، سب سے محترم اور سب سے بہترین مقام مکہ ہے، جو کہ پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ملائکہ کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے بھیجا وہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جو کہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخصیت پر، جس ہستی پر قرآن مجید کو نازل کرنا چاہا وہ افضل البشر تو ہے ہی ہے، لیکن افضل الانبیاء بھی ہے، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حصے میں نازل کرنا چاہا وہ حصہ بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین حصہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت بہت ساری چیزوں کی حامل ہے، اس میں سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس بھی چیز کا استعمال کیا ساری کی ساری چیزیں اعلیٰ اور سب سے بہترین استعمال کیا۔ ہر کوئی آدمی میدان محشر میں شفاعت چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن مجید سفارش کرے گا، لیکن کس کے لیے کرے گا؟ آئیے وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1874 کے اندر بیان کیا۔ راوی حدیث حضرت ابی صدی بن عجلان الباہلی سے، وعن ابی امامۃ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو صحیح مسلم کے کتاب الفضائل کے اندر راوی حدیث حضرت ابی امامہ صدی بن عجلان الباہلی سے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا کہ اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی سفارش کریں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید جو ہے وہ بندے کی سفارش کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا، قرآن مجید ہم سمجھتے ہی کیوں نہیں؟ ارے قرآن مجید پڑھیں گے تب تو اس کا اثر ہوگا نا، خالی حوالے دینے سے قرآن مجید کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر کہا
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل جو ہے ڈر جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی کتاب کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمان، تو ان کے ایمان میں اور بڑھوتری ہو جاتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مومنین کی جو صفت بتائی گئی ہے اس میں ایک صفت یہ ہے مومنین کی کہ جب کتاب اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس تلاوت کو سن کر کے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتے رہتی ہے، جس طریقے سے محدثین اکرام کا مسلک ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی تعلیم حاصل کر لیجئے، آپ کو وہ اعجاز نہیں ملے گا جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے کتاب العلم کے اندر اور کتاب و فضائل القرآن کے اندر راوی حدیث حضرت عثمان بن عفان سے روایت نقل کی ہے، وہ روایت دیکھ لیا جائے۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک روایت میں ہے افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سب سے بہترین انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ آدمی ہے جو قرآن مجید کو سیکھے، قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرے اور قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کر لینے کے بعد اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے حاصل کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ نہیں رکھا جو قرآن مجید کی تعلیم کے حاصل کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ایک حدیث دیکھ لیا جائے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے کتاب الصلاۃ کے اندر راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو سنن ابی داؤد کے کتاب الصلاۃ کے اندر راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے نقل کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والے، اس کی تعلیم کے حاصل کرنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا چڑھتا جا، تلاوت کرتا جا جس طریقے سے تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، تیری آخری آیت وہاں پر ہونا چاہیے جو کہ جنت کا آخری درجہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جنت میں بلند درجات کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت بتائی گئی ہے، اور تو ویسے بھی قرآن مجید کی تعلیم کے حاصل کرنے والے کے لیے یہ مقام ہے کہ فرشتوں کی میت اسے قیامت کے دن حاصل ہوگی، اس کے ماں باپ کو ایک اعلیٰ قسم کا تاج پہنایا جائے گا۔ آپ بتائیے کسی بھی تعلیم کے اوپر کیا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو اس کے حاصل کرنے والے کی وجہ سے کوئی تاج واج پہنایا جائے؟ نہیں۔ اگر قیامت کے دن کسی والدین کو کوئی تاج پہنایا جائے گا تو یہ اس کے بیٹے کے قرآن مجید کے تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے، اس کے حفظ کرنے کی وجہ سے۔ آج دنیا جو ہے وہ ترقی اور عروج میں جانے کی بجائے جو ہے وہ پستی میں آتے جا رہی، خاص کر کے مسلم طبقہ، مسلم قوم جو ہے
اپنی تقدیر کو کوسنے سے یا غیروں کو بددعا دینے سے یا اور واویلا مچانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. وہ چیز دیکھیے کہ ہم زوال پذیر ہوئے اس کی وجہ کیا ہے. اگر ہم ناکام ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب ہے, وہ بیان کرتے ہیں, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے کتاب الصلاۃ کے اندر راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب سے روایت نقل کی ہے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین. رواہ مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر اس حدیث کو جو ہے راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب سے نقل کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ قال لأن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما, اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج دیتا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج دیتا ہے. وَيَذَوْ بِهِ آخَرِينَ, اور بہت ساری قوموں کو جو ہے پستی میں ڈال دیتا ہے, زوال دے دیتا ہے. اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کی وجہ سے, مسلمانوں کے عروج سے زوال کی طرف گرنے کی اگر وجہ کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ ہی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے, مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آئیے وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک کے کتاب العلم کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے نقل کی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض. رواہ حاکم فی کتاب العلم, امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے روایت نقل کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ترکت فیکم شیئین, لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے, مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے, اور دوسری میری سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معلوم یہ ہوا انسان کا ہدایت میں جمے رہنے کا ایک سبب من الاسباب جو ہے وہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے اور تھامے رہنا ہے. یہ فضائل والا مہینہ چل رہا ہے. قرآن مجید کے فضائل کیا ہے, اس کو پڑھنے کے فضائل کیا ہے, ایک حدیث سے دیکھ لیا جائے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. رواہ الترمذی فی سننہ فی ابواب ثواب القرآن. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو سنن ترمذی کے کتاب ابواب ثواب القرآن کے اندر راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا. وہ بیان کرتے ہیں, کیا بیان کرتے ہیں, من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ حسنۃ, جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے, فلہ حسنۃ, اس کے لیے ایک نیکی ہے. کوئی آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اس آدمی کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها, لیکن یہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے. ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے. لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ جو 3 حرف ہے یہ ایک ہی حرف ہے. ولکن الف حرف, لیکن الف ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی کتاب اللہ کے یہ 3 حرف پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو 30 نیکی دیتا ہے اور پھر اس 30 نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے. آئیے آپ کی جانکاری کے لیے اور آپ کے نالج کے لیے ایک چیز بتاؤں. قرآن مجید میں 30 پارے 114 سورہ 6666 آیتیں 3,22,670 الفاظ ہیں.
کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں 30 پارے، 114 سورہ، 6666 آیتیں، 3,22,670 الفاظ ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ایک قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ 3,22,670۔ لیکن والحسنۃ بعشر امثالها کے تحت کہ اس کے یہ نیکی جو ہے 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی 3,22,670 الفاظ کو پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے تو 32,26,700 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ کتنی؟ 32,26,700 نیکی صرف اس کو 3,22,670 پڑھنے پر ملتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ لیکن قرآن مجید کی فضیلت ہم اور آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایک آدمی ہے جو پوری زندگی کبھی قرآن مجید کو پڑھتا نہیں، جب حالت جاکنی میں پہنچتا ہے، جب اس کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو پورا پریوار، پورا محلہ، پورے رشتہ دار جو ہے اس کے پاس اکٹھا ہو جاتے ہیں اور قرآن لے کے کوئی سورہ بقرہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو کوئی سورہ رحمان پڑھا رہا ہوتا ہے تو کوئی سورہ یاسین پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم اور آپ کے نزدیک جو ہے قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ ہم اور آپ کے نزدیک قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے؟ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، پورا جہیز دیا، ارے بیٹی کو جہیز دیا، جہیز میں قرآن دیا کیا نہیں؟ بیٹی کو جہیز میں قرآن دے کر پہنچا رہا ہے، اس سے اچھا ہوتا کہ بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کر پہنچا رہا ہوتا۔ بیٹی کو قرآن کے سائے میں نہیں، قرآن کی تعلیم کے سائے میں پہنچایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ہم اور آپ کے نزدیک قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے؟ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے گھروں میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر آگے بڑھیں تو کسی نے قرآن مجید کو اپنے کلائے میں، گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا لیا، کوئی اس کو گھول کر کے پانی میں پی رہا، یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، افسوس آزاد ہوگا شیطان، افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، گناہوں میں ڈوبے گا انسان، الماری میں بند ہوں گے قرآن، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان۔ آپ دیکھیے پورا 11 مہینہ جو ہے قرآن مجید بند رہتا ہے، 1 مہینہ رمضان کا آیا اور قرآن مجید صرف 1 مہینے میں کھلتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے نا، عید کی نماز پڑھتے ہی شیطان تو آزاد ہوتا ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم حضرت انسان آزاد ہو جاتے ہیں۔ الماری میں قرآن، جزدانوں میں قرآن بالکل بند ہو گیا۔ یہ ہم اور آپ کے نزدیک قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی اہمیت ایک ہم لوگوں کے پاس کیا ہے، کبھی بھی قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، کوئی پروگرام ہو رہا قرآن سے اس کی شروعات کرو، اس کی ابتدا کرو۔ یہ ہم لوگوں کے نزدیک قرآن مجید کی فضیلت اور قرآن مجید کی اہمیت ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن حکیم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گا۔ قرآن حکیم پڑھنے والے کو اچھے خوشبو والے ایسے تصویر دی گئی ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا فرشتوں کی میت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت قیامت کے دن بلندی اور درجات کا سبب ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم کا حصول دنیا اور آخرت میں بلند درجات کا ایک بہترین سبب ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتا دوں کہ برزخی زندگی جو ہے، آدمی جو مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اسے برزخی دنیا کہتے ہیں، اسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ برزخی زندگی میں انسان اتنا ہی محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، جتنا محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اس دنیا میں ہے، اور اس دنیا میں اس رحمت کو قرآن مجید کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ برزخی زندگی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور اس رحمت کو اگر حاصل کیا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کر کے، اس کی تلاوت کر کے اور اس پر عمل کر کے۔ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ قیامت کے قبر کے اندر جب آدمی مر جاتا ہے اور فرشتے منکر نکیر جو ہوتے ہیں اس سے سوال و جواب کرنے کے لیے جو آتے ہیں، اس میں ایک سوال قرآن کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ دیکھ لیا جائے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر یہ روایت کو نقل کیا ہے۔ ہم روایت کا ٹکڑا پڑھیں گے صرف، کہ آدمی جب مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اسے جب
قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ اسے من جانب اللہ اٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں. اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. آخر میں فرشتے جو ہے اس سے ایک چوتھا سوال جو کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے تعلق سے ہی کرتے ہیں. قرآن مجید کے تعلق سے کیا سوال کرتے ہیں؟ وما یدری کا. جب وہ مومن جو ہوتا ہے اور سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو وہ منکر نکیر فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وما یدری کا، تو نے ان سوالوں کے جواب کہاں پایا؟ تو نے ان سوالوں کے جواب کہاں پر پایا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، اور اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق کی. گویا کہ انسان جب مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں جب ڈال دیا جاتا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر آدمی نے اسے پار کر لیا سارے مراحل آسان. اس مراحل کی سب سے پہلی منزل میں چوتھا سوال جو ہونے والا ہے وہ خطاب اللہ کے اوپر ہونے والا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ تو لوگوں کے لیے گواہی دے گا یا لوگوں کے خلاف گواہی دے گا؟ لوگوں کے لیے گواہی دے گا یا لوگوں کے خلاف گواہی دے گا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو جو ہے چھوڑ دیا تھا. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضیلت کے اوپر تھا. آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، قرآن مجید کا ایک واقعہ، قرآن مجید کے تعلق سے اس کے حوالے سے ایک واقعہ. نائجیریا، آخری واقعہ ہے، اس کو بتا کے اپنی بات ختم کروں گا. نائجیریا میں کچھ مسلمان تھے. دلی سے نکلنے والا نوائے اسلام، آج سے 3 سال پہلے یہ پرچہ نکلا تھا نوائے اسلام. حالانکہ ہر سال نکلتا ہے لیکن 17 16 15 14 تقریباً شاید کہ 2014 میں نیو دہلی سے ایک پرچہ نکلا تھا نوائے اسلام. اس پہ ایک واقعہ آیا تھا نائجیریا کا کہ نائجیریا میں کچھ مسلمان رہتے تھے. اس مسلمان کے ایک گھر میں ایک 8 سالہ بچی تھی جس کا نام تھا صفا. وہ 8 سال کی بچی صفا جو تھی وہ امام حرم عبد الرحمن السدیس کی آواز میں جو ہے قرآن کو پڑھتی تھی اور قرآن کو سنتی تھی. وہ بچی جو ہے قرآن کو پڑھتی تھی اور قرآن کو سنتی تھی. اس کا قرآن کو پڑھنا اور قرآن کا سننا عبد الرحمن السدیس جو کہ امام الحرم ہے ان کی آواز میں پڑھتی تھی. اس کا قرآن کو پڑھنا یہ امام حرم سے محبت کا سبب بن گیا اور اس صفا نامی بچی کو امام حرم سے بہت گہری محبت ہو گئی، بہت زیادہ گہری محبت کہ وہ لڑکی جو ہے امام حرم سے ملاقات کی خواہش مند ہوئی. یہاں تک کہ امام حرم کے نہ ملنے پر، ان کی ملاقات کے نہ ملنے پر وہ بچی دیوانوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح ہو گئی. جب بھی کوئی اس سے پوچھتا تمہارا نام کیا ہے تو وہ بچی بولتی میرا نام صفا السدیسی ہے. کیا ہے؟ صفا السدیسی، یعنی عبد الرحمن السدیس کی طرف منسوب کر کے اپنے نام کو بولتی تھی عبد الرحمن السدیسی ہے، صفا السدیسی ہے. ان کے گھر والوں نے پوری بھی کوشش کیا، کہا غریب تھے، کہا بیٹی ہمارا خود کا مکان نہیں ہے، اگر خود کا بھی ہوتا تو بیچ کر جو ہے عمرہ کو لے جاتے اور عبد الرحمن السدیس سے تمہاری ملاقات کروا کے لے آتے. لیکن بچی کسی بھی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. امام حرم کی محبت بچی کے اندر پوری طریقے سے سما گئی تھی اور بچی ایک لا علاج بیماری کی طرح رہ گئی. بچی کا علاج صرف امام حرم سے ملاقات تھا. بچی کا علاج صرف امام حرم سے ملاقات باقی رہ گیا کہ امام حرم سے ملاقات کرے گی بچی تو بچی کا علاج ہوگا. ماں باپ جو ہے پورے طریقے سے پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ لائیو چینل جو ہے ٹی وی پروگرام چل رہا تھا اور وہ پروگرام جو تھا وہ لائیو تھا اور وہ پروگرام جو تھا وہ کویت کا تھا. تو اس لڑکی کی والدہ نے جو ہے موبائل سے اس لائیو پروگرام کے نمبر پر فون کیا
اور ایک عالم صاحب اس پروگرام میں جو ہے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، تو لڑکی کی والدہ نے جو ہے اس عالم صاحب سے بات کیا اور اپنی پریشانی کو بتایا. کہا صاحب ہماری ایک بچی ہے جس کا نام صفا ہے، 8 سال کی بچی ہے، وہ امام حرم کی آواز میں قرآن پڑھتی ہے اور سنتی ہے، لیکن امام حرم سے ملاقات کے لیے اتنی بے چین ہے کہ اس کے اندر دیوانگی اور پاگل پن سوار ہو گیا ہے کہ امام حرم سے ملاقات اس کا ہی علاج ہے. انہوں نے جو ہے وہیں سے پھر امام حرم کو فون لگایا اور امام حرم نے اس بچی کو جو ہے اور اس بچی کے والدین کو، پیرنٹس کو جو ہے اپنے ہی خرچ پر عمرہ کے لیے بلایا. بڑا ہی خوبصورت منظر تھا. کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا کہ دنیا کے وہ لوگ جو امام حرم سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، دنیا کے وہ لوگ جو امام حرم سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے مصافحہ ملانے کے لیے ترستے ہیں، دنیا کے وہ لوگ جو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا امام حرم کی تلاوت کو سن کر کے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر دیتے ہیں، جب وہ صفا نامی بچی اپنے والدین کے ساتھ ایئرپورٹ پر پہنچی تو امام حرم عبد الرحمن السدیس خود اس بچی کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ تک آئے اور انہوں نے اس بچی سے قرآن مجید کو سنا. سوچئے آپ کہ جن کی تلاوت کو سن کر میں آپ کیا دنیا کے سارے لوگ روتے ہوں، امام حرم نے اس بچی کی آواز کو سنا تو خود کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت کا سبب اور بچی کو وہاں تک پہنچانے کا سبب جو تھا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تھی. میرے بعد ایک اور مقرر ہے، میں ان کا وقت نہ لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام ہی عالم انسانیت کے لوگوں کو قرآن مجید کو ماننے والا، اس پر ایمان رکھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا پکا سچا مومن بنائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھنا، حالت ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ کرنا حالت ایمان پہ کرنا. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.